رسوم میں ایک اہم ترین تیسرا علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم فقہ۔ یہ علم فقہ نام ہے در حقیقت اسلامی قانون کا۔ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر سارا دین سمجھا نہیں جا سکتا۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ دین نام ہے صرف قرآن و حدیث کا۔ میرے بھائیو، حقیقت یہ نہیں ہے۔ دین نام ہے قرآن کا، دین نام ہے حدیث کا، دین نام ہے قیاس کا، دین نام ہے اجتہاد کا، دین نام ہے شرائع ما قبلنا کا، دین نام ہے عرفی مسائل کا۔ غرض یہ کہ تقریباً 10 سورسز ہیں، جن 10 سورسزوں سے دین وجود میں آ جاتا ہے۔ تنہا قرآن و حدیث سے دین وجود میں نہیں آتا، بلکہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں صرف قرآن و حدیث پر عمل کروں گا اور علم فقہ پر عمل نہیں کروں گا، تو حق بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر آدمی عمل کر ہی نہیں سکتا تب تک جب تک علم فقہ ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے فرماتے وضو کرو، اس وضو میں اللہ تعالیٰ شاہ نے ارشاد فرمایا چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو۔ 4 باتیں سمجھ میں آ گئی کہ صاحب چہرے کو دھونے کا حکم بھی آ گیا، ہاتھوں کو دھونے کا حکم بھی آ گیا، سر پر مسح کرنے کا حکم بھی، اور پاؤں کے دھونے کا حکم بھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وضو میں نیت ضروری ہے یا نہیں؟ وضو کو اسی ترتیب سے کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ وضو میں کنٹینیو وضو کرنا ضروری ہے یا بیچ میں اگر گیپ ہو جائے گا تو وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ تو کیا وضو میں نیت لازم ہے یا نہیں؟ یہ فقہ کے بغیر حل ہونے والا نہیں ہے۔ کیا وضو کو ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کس نے پہلے پاؤں دھو لیا اور بعد میں چہرہ دھویا، اس کا وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ 4 کام وضو میں کرنے تھے، وہ 4 کام اس نے کر دیے، مگر ترتیب وہ باقی نہ رکھی جو قرآن میں ترتیب باقی تھی۔ تو کیا ترتیب کو باقی رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور وضو کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں میں سے کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ بھی چیز بھی فرض ہے، اور کون سی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے یہ چیز سنت ہے؟ یہ تنہا انسان نہیں کر سکے گا، یہ سارا کام علم فقہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ فقہا جو ہے وہ آ کر کہتے ہیں اس آیت سے نکلنے والا یہ مسئلہ فرض ہے اور اس حدیث سے نکلنے والا یہ حکم جو ہے وہ سنت درجے کا ہے۔ اگر فقہا کا فیصلہ بیچ میں نہ آئے تو آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ وضو میں قرآن کریم کی آیت اور تمام حدیثیں ہم سامنے رکھیں اور پھر یہ طے کریں وضو کے اندر کتنے فرض ہیں اور کتنی سنتیں ہیں۔ عام مسلمان کی تو بات ہی نہیں، علماء بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ وضو کے اندر کتنی چیزیں فرض اور کتنی چیزیں سنت۔ حق بات یہ ہے کہ فقہ کے بغیر قرآن و حدیث پر عمل ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بے شمار وہ مسائل ہیں جو مسائل قرآن میں صراحتاً موجود نہیں ہیں، بے شمار وہ مسائل ہیں جو حدیثوں میں موجود نہیں ہیں، بلکہ اگر سارا علم فقہ سامنے رکھا جائے تو زیادہ تر مسائل وہ سامنے آئیں گے جو قرآن و حدیث میں صراحتاً موجود نہیں ہیں۔ وہ فقہا جن کو اللہ تعالیٰ شانوں نے اجتہاد کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی، ان فقہا نے قرآن کو سامنے رکھا، حدیثوں کو سامنے رکھا، اور وہ مسائل جو قرآن کریم میں اور احادیث میں وضاحت کے ساتھ موجود نہیں تھے ان مسائل کو حل کر کے دیا، اور اس کے نتیجے میں گویا علم دین مکمل ہمارے سامنے آ گیا۔ بلکہ اگر حق بات سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اسلام مکمل ہے، اسلام مکمل ہونے کے معنی کیا ہیں؟ اس میں عبادات کا بیان بھی مکمل، اس میں معاشرتی مسائل بھی مکمل، اس میں بزنس کے مسائل بھی مکمل، اس میں حکمرانی کے مسائل بھی مکمل، اس میں آداب اور عرفی مسائل بھی، زندگی کی تمام معاملات کے متعلق ہماری شریعت مکمل ہے۔ یہ مکمل تبھی ثابت ہوگی جب علم فقہ بیچ میں آئے گا، اور اگر علم فقہ بیچ میں نہیں آئے گا صرف قرآن اور حدیث کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ دین مکمل ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی بہت مختصر آیتیں ہیں جو اسلامی قانون بیان کرتی ہیں۔ قرآن کی زیادہ تر آیتیں ہیں اللہ کی ذات کا تعارف، کائنات کی تخلیق، جنت و جہنم کا بیان، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، پچھلی قوموں کے حالات، یہ زیادہ تر قرآن کا حصہ یہ ہے۔ قرآن کی قانونی آیات جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، معاملات، یہ ان کے متعلق چند آیتیں ہیں جن چند آیتوں سے سارا قانون نکالنا ہے۔ احادیث بھی ہزاروں کی تعداد میں نہیں، مشکل سے چند سو احادیث ہیں جن احادیث کا تعلق انسان کی عملی زندگی کے ساتھ ہے، ورنہ زیادہ تر احادیث اخلاق کے متعلق ہیں، زیادہ تر احادیث آخرت کے حالات کے متعلق ہیں، زیادہ تر احادیث زہد دنیا کے متعلق ہیں۔ حدیث کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ان میں جو احادیث انسان احکام بیان کرنے کے متعلق ہیں ان کو جب شمار کیا گیا تو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ صرف 5000 حدیثیں ہوں گی جن احادیث ہم قانون نکال سکتے ہیں۔ لیکن زندگی کے مسائل تو 1000 نہیں ہیں، زندگی کے مسائل تو کروڑوں مسائل ہیں۔ اسی لیے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اجتہاد کیا تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 12 لاکھ مسائل کا اجتہاد امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ وہ کہاں سے اجتہاد کیا ہے؟ وہ دراصل مسئلہ نہ سامنے آتا ہے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔
اور وہ صراحتاً وہاں قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہوتا، مگر اسی کو سامنے رکھ کر کے وہ مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ تو فقہ کے بغیر قرآن و حدیث پر عمل کر ہی نہیں سکیں گے۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں تو وہ ہیں جن میں صاف صاف حکم معلوم ہوتا ہے، ہر مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ آیتیں وہ ہیں جن کو آیت سامنے ہیں لیکن ابھی سمجھ ہی نہیں پاتا اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور اس کے لیے کسی ماہر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے احادیث ہیں، حدیث سامنے ہیں، بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حدیث جو ہیں یہ اخلاقیات سے متعلق ہیں، یہ حدیث جو ہے یہ قانون سے متعلق ہے، اس سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ لازم ہے، یا اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ یہ فیصلہ کرنا بے انتہا مشکل، وہ فقہاء وہ فیصلہ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں امت، اگر آج کے سارے علماء بیٹھ کر کے فقہ کو ایک طرف رکھ کر کے یہ طے کرنا چاہیں کہ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں تو طے کر نہیں سکیں گے، اور سارے علماء بیٹھ کر کے قرآن کی ساری آیتیں سامنے رکھ کر، ساری حدیثیں سامنے رکھ کر اگر یہ بیٹھیں گے طے کرنے کے لیے کہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں تو طے نہیں کر پائیں گے، چاہے سال کیا ساری زندگی لگا دیں، اس لیے کہ وہاں اتنی الجھنیں بیچ میں آ جائیں گی، ان الجھنوں کا حل ہی نہیں نکل سکے گا۔ نماز کے مسائل تو بہت مشکل ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کی سنتیں طے نہیں کر پائیں گے ہم، اس لیے کہ ایک حدیث میں ہوگا، اب وہاں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ وضو کی سنت یہ عمل سنت ہے بھی یا نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کا عمل ہوگا مگر وہ سنت نہیں ہوگا۔ مثلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اور بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہو گیا؟ حدیث میں تو ثابت ہے، مگر دوسری حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی انسان یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، ہرگز مت ماننا، اللہ کے نبی ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ تو ایک طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، دوسری طرف سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تبوک کے سفر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کے پیشاب فرمایا۔ اب طے یہ کرنا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے درجے کو کیا کہیں، ہم اس کو فرض کہیں، ہم اس کو سنت کہیں، ہم اس کو جائز مان لیں، ہم اس کو مجبوری کا عمل مان لیں، اللہ کے نبی ایسا نے بائی دی وے ایسا کیا، یا کسی مجبوری کی بنا پر کیا، یا عذر کی بنا پر کیا، یا ایکسیپشنل کیس ہے۔ یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ عام مسلمان نہیں بلکہ محدثین بھی نہیں کر پاتے ہیں، اس کی تشریح فقہاء کرام کرتے ہیں، اور فقہاء میں سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں اس اسلامی قانون کی تشریح کے سلسلے میں۔